کی جگہ یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک. اب یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. اب آئیے یہ جو سند کو ہم دیکھتے ہیں اس پہ. عیسیٰ بن میمون سب سے پہلے موجود ہیں, اس لیے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ عیسیٰ بن میمون کون ہے؟ عیسیٰ بن میمون, اب آپ اٹھائیں جرح و تعدیل کی کتابیں اٹھا لیں جس پر تمام روات کے حالات لکھے گئے ہیں کہ کون سا راوی ایسا ہے, کون سا نریٹر ایسا ہے جو قابل اعتبار ہے, کون سا ضعیف ہے, کون سا جو ہے وہ واضح ہے, گھڑتا ہے حدیثوں کو. آپ کو ساری تفصیلیں مل جائیں گی. اور ایسی کئی کتابیں, یہاں پہ میں نے صرف 2 کا حوالہ دیا, کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی و تقریب التہذیب لابن حجر. عیسیٰ بن میمون ضعیف, یہ ضعیف راوی ہے, اور جس سند میں ایسا راوی ہو جو کہ ضعیف ہو, وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے, وہ صحیح نہیں ہوتی. اور جو ضعیف روایت ہوتی ہے وہ اصول حدیث کی روشنی میں مردود ہوتی ہے, ریجیکٹڈ ہوتی ہے, اسے قبول نہیں کیا جاتا. اچھا, یہی روایت ایک دوسری سند سے موجود ہے جس سند میں جناب حفص بن عمر صاحب ہیں. اب یہ کون ہے, آپ ان کے متعلق بھی دیکھ لیں, یہ بھی راوی ضعیف ہے. لہٰذا دونوں سند جو اس روایت کی جو دونوں سندیں ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں, اس لیے وہ محدثین کے نزدیک اور اس مسلمانوں کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اچھا, اب آئیں آپ اس روایت کی طرف. اب دوسری روایت آپ کے سامنے, یہ بھی بہت زیادہ یہ روایت پیش کی جاتی ہے. یہ روایت کیا ہے؟ انس بن مالک, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کن جوار عمر یخدمننا کاشفات الرؤوس تضطرب ثدیہن بادیۃ خدامہن, کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو باندیاں ہوتی تھی وہ ہماری, یعنی جب وہ لوگ حضرت عمر کے گھر میں ہوتے تھے تو وہ ہماری خدمت کیا کرتی تھی. کاشفات الرؤوس, سر کھلے ہوتے تھے ان کے, یعنی سر ڈھکے نہیں ہوتے تھے, بال کھلے ہوتے تھے. تضطرب ثدیہن, یہ اعتراض کا باعث بنتا ہے یہ لفظ تضطرب ثدیہن, کہ ان کے جو بریسٹ سے تھے وہ کام کرتے وقت ہلتے رہتے تھے. تو اس سے یہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ العیاذ باللہ, کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو باندیاں تھی وہ اپنے سینوں کو ڈھانک کر نہیں رہا کرتی تھی, بادیۃ خدامہن, کہ ان کے جو اینکلٹس ہیں وہ بھی ظاہر تھے. تو اب آپ یہ جو روایت ہے اس کی سند کو دیکھیں. حدثنی حماد و نصر بن طریف, بیان کس سے کیا جا رہا ہے؟ نصر بن طریف. یہ اس واقعے کو بیان کرنے کی جو یہ سند ہے اس میں ایک راوی, ایک نریٹر ہے نصر بن طریف. نصر بن طریف کون ہے؟ اب آپ دیکھ لیں, یحییٰ فرماتے ہیں لسان المیزان لابن حجر, آپ 8116 جو راوی نمبر ہے نصر بن طریف کا, اس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. یحییٰ فرماتے ہیں من المعروفین ببضع الحدیث, یہ شخص تو حدیثوں کو گڑنے والوں میں مشہور ہے, یعنی یہ شخص حدیثوں کو گڑتا ہے, سب کو معلوم ہے, معروف ہے. یہ متہم بالکذب او الکذب, یہ جو ہے جھوٹ کا الزام ہے اس پر, یہ جھوٹی حدیثیں گڑتا رہتا ہے اور معروف شخص ہے, چھپا ہوا نہیں ہے. اب آپ بتائیے ایسا شخص جو متہم بالکذب ہو, جو جھوٹ بولتا ہو, حدیثیں گڑتا ہو, کیا ہم اپنے دین کو ایسے شخص سے لیں گے؟ اب آگے چلیے, یہ دیکھیں کہ اب یہی واقعہ دوسری سند سے موجود ہے اور یہ سند صحیح ہے, یعنی یہ واقعہ صحیح ہے. حضرت انس بن مالک نے جو فرمایا ہے کہ وہ ان کے گھر میں رہتے تھے اور جب جاتے تھے تو ان کی جو باندیاں ہوتی تھی حضرت عمر کی وہ خدمت کرتی تھی, اور یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے جو بیہقی کی روایت ہے 322. لیکن اس روایت میں دیکھیں الفاظ کیا ہے, کننا ایماء عمر رضی اللہ عنہ یخدمننا کاشفات عن شعورہن تضرب ثدیہن, کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو باندیاں ہوتی تھی وہ ہماری خدمت کرتی تھی, کاشفات عن شعورہن, جن کے بال کھلے ہوئے ہوتے تھے, تضرب ای تضرب شعورہن ثدیہن, کہ ان کے بال ان کے سینوں پر لگے رہتے تھے, ان کے بال ان کے سینوں پر پڑے رہتے تھے. یعنی جب وہ خدمت کرتی تھی, کام کرتی تھی, تو ہر آنے جانے کی وجہ سے بال ہلتے تھے تو ان کے سینوں سے لگتے تھے. تو یہ اس روایت میں جو کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, اس میں تضطرب ثدیہن والے الفاظ نہیں ہے جو ضعیف روایت میں, اور صحیح روایت میں کیا ہے؟ تضرب ثدیہن, کہ بال ان کے سینوں پر پڑے رہتے تھے, اور اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. ابھی میں نے بتایا کہ فقہا کا ایک قول یہ ہے کہ بھئی وہ جو ہے محرم کے سامنے ایک عورت جتنا کھول سکتی ہے, ایک باندی کام کرنے کی وجہ سے اتنا کھول سکتی ہے جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اب چونکہ وہاں حضرت عمر تھے, حضرت انس بن مالک تھے, دیگر صحابہ تھے, تقویٰ میں ان کا کیا معیار ہے, وہاں پہ فتنے کا اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے وہ بال کھول کر وہاں پر موجود تھیں. تو اس لیے اس روایت کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے یہ غلط ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد آئیے آپ اگلی روایت میں. اب یہاں پر مسئلہ ہے اس حدیث میں, اس روایت میں جو مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے, اس میں حضرت علی کے متعلق کہا گیا ہے, یسأل عن الامہ, ان سے جو ہے ایک باندی کے متعلق پوچھا گیا کہ جسے بیچا جا رہا ہے, کیا اس کی پنڈلی کو
اور اس کے پیچھے کے حصے کو اور اس کے پیٹ کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اس روایت کے مطابق انہوں نے کہا کہ لا باس بذالک، ہاں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تم اس کی پنڈلی بھی دیکھ سکتے ہو، اس کے پچھلے حصے کو بھی دیکھ سکتے ہو، اس کے پیٹ کو بھی دیکھ سکتے ہو. لا حرمت علی، اس کی تو کوئی حرمت ہے نہیں. انما وقفت لنساومها، وہ تو یہاں پہ کھڑی ہے تاکہ ہم اس کو خریدیں، اس کا سودا کریں. یہ حضرت علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اب آئیں آپ اس سند پہ. عبد الرزاق کہتے ہیں ابن جریج نے سے مروی ہے. اب ابن جریج صاحب فرماتے ہیں قال اخبرنی، کہ مجھے خبر دی. کس نے خبر دی؟ مجھے حدیث سنائی. کس نے؟ من اصدقہ، جسے میں سچا سمجھتا ہوں. ام من سمع علیا، اور جسے میں سچا سمجھتا ہوں اس نے ایسے شخص سے سن کر مجھے یہ حدیث بتا رہا ہے، یہ روایت سنا رہا ہے جس نے حضرت علی کو سنا. واہ واہ ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیں یہاں پہ دو راوی جو ہے یہاں پر انون ہے. ایک تو ابن جریج کو کس نے سنایا، اس کی وضاحت یہاں پہ موجود نہیں ہے، انہوں نے اس کا نام نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ جس کی تصدیق میں کرتا ہوں. تو ابن جریج کی تصدیق کرنا حدیث کو قبول کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر ابن جریج کو جس نے سنایا ہے وہ اس نے ایسے شخص سے روایت کی ہے جس نے حضرت علی کو سنا. وہ کون ہے بھائی جس نے حضرت علی کو سنا؟ اس کی بھی وضاحت نہیں ہے، ابہام ہے، راوی مبہم ہے. اور آپ آ جائیں اصول حدیث کی ایک معروف کتاب نزہۃ النظر اور دیگر اصول حدیث کی تمام کتابوں میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. یہ تو میں نے بس ایسے ہی ریفرنس کے طور پہ ایک لکھا ہے. ولا يقبل حدیث المبہم ما لم يسمى، کسی مبہم کی روایت یعنی انون راوی کی حدیث اور روایت قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کا نام نہیں لے لیا جائے. کیوں؟ کیونکہ کسی بھی روایت کو قبول کرنے کی شرط ہی یہ ہے کہ ہم راوی کو دیکھیں کہ بھئی وہ سچا ہے، جھوٹا ہے، کیسا ہے، دیندار ہے، متقی ہے یا نہیں ہے. اب جس کا نام ہی چھپا دیا گیا ہے تو اب ہم کیسے طے کریں گے کہ وہ شخص کون تھا، کیسا تھا؟ لہٰذا یہ روایت بھی مردود ثابت ہوتی ہے، یعنی ریجیکٹڈ ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد آئیے مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے جس میں حضرت شعبی کی طرف اس قول کو نقل کیا گیا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص باندی کو خریدے فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَىٰ كُلِّهَا، جب وہ خرید رہا ہو باندی کو تو اس کے پورے جسم کو دیکھ لے گا إِلَّا الْفَرْجِ، سوائے شرمگاہ کے. شرمگاہ کے علاوہ سب کچھ دیکھ سکتے ہو تم. یہ حضرت شعبی کی طرف منسوب کیا گیا. اب آپ ذرا سند میں دیکھیں. عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ثوری سے مروی ہے، ثوری کہتے ہیں کہ جابر سے مروی ہے، جابر کہتے ہیں شعبی سے مروی ہے. اب یہ جابر کون ہے؟ آپ اٹھائیں تقریب التہذیب اور دیگر جرح و تعدیل کی کتابیں. جابر بن یزید الجعفی جو کہ ضعیف ہیں، ایک بڑی تعداد نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے. بعض محدثین ایسے ہیں جنہوں نے انہیں صحیح قرار دیا اس شرط کے ساتھ کہ ان کی روایت ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ان کے ساتھ بولتے ہیں تو پھر ہم جو ہے جب تک یہ وضاحت نہیں کریں گے قبول نہیں کریں گے. اور ایک بڑی تعداد ہے تو ضعیف قرار دیا کہ آپ ان کے ساتھ بولیں کیسے بھی کریں، یہ جو ہے ٹھیک ٹھاک نہیں تھے، ان کی روایتیں قبول نہیں کی جا سکتی. اب یہ ان کا مطلب کیا یہ آئے گا، میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ثابت ہوا کہ یہ بھی جو روایت ہے حضرت شعبی کے متعلق یہ بھی مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. اب آ جائیں آپ ان روایات کی طرف جو حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق ہے اور جسے سب سے زیادہ شیئر کیا جاتا ہے ملحدین کی جانب سے. جن روایتوں میں یہ ہے، ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں. سب سے پہلی روایت مصنف عبد الرزاق کی، اس میں یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب یعنی کانا یکشف عن ظہرہا، وہ باندی کے یعنی خریدنے سے پہلے ہی باندی کے پیٹ کو بھی کھول لیتے تھے، وبطنہا، اس کے پیٹ کو بھی، وساقہا، اور اس کی پنڈلی کو بھی، ویضع یدہ علی عجزہا، اور اس کے پچھلے حصے پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے. اب آپ آ جائیں اس روایت کو ہم سمجھیں گے. اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس ٹرمینالوجی کو سمجھنا ہوگا کہ تدلیس کسے کہتے ہیں. بہت ہی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بہت ہی آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. دیکھیں تدلیس کسے کہتے ہیں. تدلیس یہ ہے کہ ایک نریٹر، ایک راوی ایک ایسی روایت بیان کرے جس روایت کو اس نے اپنے استاذ سے خود ڈائریکٹلی نہیں سنا ہو کسی اور سے، لیکن جب وہ اس روایت کو بیان کرے تو اس روایت کو بیان کرتے وقت وہ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ سننے والے کو ایسا لگے کہ بھائی اس نے ڈائریکٹ اپنے استاد سے سنا ہے. وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے اور سننے والے کو لگ جائے، ایسا محسوس ہو جائے، وہم ہو جائے کہ میں نے گویا کہ ڈائریکٹ ان سے سنا ہے. فار ایگزامپل قائلا موہمن سماعو قائلا قال فلان، اگر کوئی شخص جو کہ ایسا عمل کرتا ہے، اس عمل کو جو میں نے بتایا ایکسپلین کیا، اس عمل کو تدلیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں. تو اب ایک مدلس قال فلان بھی کبھی کبھی کہتا ہے کہ فلاں شخص نے کہا، تو اب فلاں شخص نے کہا، اس کی تو کوئی آپ کے پاس آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ سے کس نے کہا. ابھی میں آپ سے کہوں کہ بھائی مفتی یاسر صاحب نے ایسا ایسا کہا، تو یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ میں نے ان سے براہ راست سنا ہے.
بلکہ ہو سکتا ہے اور میں نے تیسرے شخص سے سنا کہ انہوں نے ایسا کہا اور میں نے تیسرے شخص کا نام ہی نہیں لیا اور آپ کے سامنے میں نے اس طرح پیش کیا کہ بھائی یاسر صاحب نے کہا ہے اور اس میں جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے، جھوٹ کا بھی امکان نہ ہو اور یہ ہو جائے کہ لوگوں کو لگے کہ میں نے ڈائریکٹ مفتی یاسر صاحب سے سنا ہے، تو اسے تدلیس کہتے ہیں، ایسے کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں۔ تو تدلیس کرتے وقت عموماً یہ مدلس یا تو قالا یوز کرتے ہیں یا ان یوز کرتے ہیں، ان فلان یا ان نافع، نافع سے مروی ہے تو اب نافع سے مروی تو ہے، آپ کو کس نے بتایا یہ بتائیے، قال فلان قال نافع، نافع نے کہا، آپ کو کس نے بتایا، اس کی وضاحت نہیں کر رہے آپ۔ تو ایسے حدیث کی اب آپ اس روایت میں آئے، عبد الرزاق عن ابن جریج عن نافع، عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ابن جریج سے مروی ہے اور ابن جریج کہتے ہیں کہ نافع سے مروی ہے۔ اب یہ ابن جریج کون ہے؟ ابن جریج کی آپ اس کو نکال کر دیکھیں حالات کو، وہاں پر محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ وکان یدلس، یہ تدلیس کیا کرتے تھے، تدلیس کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ اس روایت میں جریج ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے حدثنا نافع، حدیث ہمیں نافع نے ہمیں سنایا، اخبرنا نافع، نافع نے ہمیں خبر دی، سمعت میں نے خود سنا، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ان نافع، نافع سے مروی ہے۔ لہٰذا اب ایسی حدیث کا کیا حکم ہے، ایسی روایت کا کیا حکم ہے؟ آپ اصول حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، یہاں پر ایک ریفرنس موجود ہے، وحکم من ثبت عنہ التدلیس اذا كان عدلا، ایسی روایت جس میں ایسا نریٹر ہو جس کے متعلق معلوم ہو کہ یہ تدلیس کیا کرتا ہے اور وہ عادل بھی ہو، یعنی متقی ہونا ضروری ہے، دیندار ہونا ضروری ہے، اچھا آدمی ہو، ٹھیک ہے، اچھا آدمی بھی تدلیس کیا کرتے تھے، تو اللہ یقبل منہ الا ما صرح فیہ بالتحدیث علی الاصح، تو اس راوی سے اس وقت تک اس کی روایت کو، ہم حدیث کو، اس روایت کو قبول نہیں کریں گے الا ما صرح فیہ، جب تک کہ وہ یہ واضح نہ کر دے کہ اس نے خود سنا ہے اور سنانے والے نے اسے خود سنایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اگر ابن جریج جو کہ مدلس ہیں اگر یہ کہتے کہ نافع نے مجھے خود سنایا ہے یا میں نے سنا ہے تو پھر تو ان کی روایت قابل قبول ہوتی، لیکن یہ کہہ رہے ان نافع، نافع سے مروی ہے جو کہ مدلس کی پہچان ہے، یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا تدلیس کی بنیاد پر اس روایت کو اصول حدیث کی روشنی میں قابل قبول تسلیم نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹ کیا جائے گا۔ اب یہ مسئلہ آپ کو تدلیس کا سمجھ میں آ گیا، باقی روایتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ مصنف عبد الرزاق کی الگ روایت ہے جس میں انہوں نے ہوسٹ صاحبہ نے بھی اب یہ کہا کہ ایک روایت میں کہ ابن عمر نے راستے میں دیکھا کہ بھئی بعض تجار جمع ہیں، ایک باندی کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ آگے آتے ہیں ابن عمر اور خود فکشف عن بعض ساقیہ، ان کی پنڈلی کے بعض حصے کو کھولتے ہیں، ووضع یدہ علی بطنها، اور اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جائیں اس روایت میں، دیکھیں عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ ابن جریج نے کہا، ابن جریج وہی ہے جو تدلیس کرتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ انہوں نے تدلیس نہیں کی، انہوں نے کہا اخبرنی، مجھے خبر دی، لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ انہیں شک ہو گیا، انہیں یاد ہی نہیں آ رہا، شک کیا یاد نہیں آ رہا ہے کہ کنفرم نہیں بتا پا رہے یہ کہ بھائی مجھے عمر نے سنایا ہے یا ابو زبیر نے، اخبرنی عمر او ابو زبیر، عمر نے سنایا یا ابو زبیر نے۔ اب دیکھیں اب انہیں شک بھی کن پر ہو جا رہا ہے، یعنی یہ جو شک ہو رہا ہے ظاہری طور پہ یہ کن کے متعلق ہو رہا ہے، ابو زبیر موجود ہے یہاں پہ۔ ابو زبیر کون ہے؟ آپ طبقات المدلسین اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، المرتبۃ الثالثہ میں محمد بن مسلم بن تدرس المکی ابو زبیر، یہ تابعین میں سے مشہور بالتدلیس، تدلیس کرنے میں یہ مشہور ہے، اور ابو زبیر کے آگے بھی دیکھ لیں ان کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایک تو انہیں یہی کنفرم نہیں ہے کہ کون ہے ان دونوں میں سے، اور ابو زبیر کا نام لے لیا جو کہ یہ خود مدلس ہے، اور مدلس اگر ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوگی کہ اس نے خود سنا ہے تب تک قابل قبول نہیں ہوگی وہ روایت، لہٰذا یہ روایت بھی ناقابل قبول ہے اصول حدیث کی روشنی میں۔ اپنی مرضی سے میں اسے رد نہیں کر رہا ہوں جس طرح اعتراض کیا جاتا ہے۔ اچھا اب آ جائیں، اب مصنف عبد الرزاق میں دو روایتیں اور رہ گئی ہیں بس، اس میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے ہاتھ کو بین ثدییہا ثم ہزہا، باندی کے بریسٹس کے درمیان اپنے ہاتھ کو رکھا، ثم ہزہا، پھر اسے انہوں نے باندی کو ہلایا، ٹھیک ہے۔ اب اس سند کو آپ دیکھ لیں، عبد الرزاق بیان کرتے ہیں ابن عیینہ سے، یعنی اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ ان اسی وقت مدلس اگر ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے تب اعتراض ہوگا، ایسا راوی جو تدلیس نہیں کرتا ہے وہ ان کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبد الرزاق عن ابن عیینہ، ابن عیینہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی، مجھے خبر دی، اس نے ابن ابی نجیح نے ان مجاہد سے۔ اب ابن ابی نجیح کون ہے؟ یہ اب طبقات المدلسین اٹھا کر دیکھ لیں آپ، المرتبۃ الثالثہ میں، المرتبۃ الثالثہ والوں یعنی اس طبقے میں جتنے مدلسین ہیں ان کی بڑی شرائط ہیں، وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ عبداللہ بن ابی نجیح المکی المفسر،
अक्सर अन मुजाहिदिन, हजरत मुजाहिद से जो इन्होंने कसरत से रिवायत की है, वकान युदल्लिसु अन्हु, हजरत मुजाहिद से जब रिवायत किया करते थे तो अक्सर तदरीस किया करते थे। वसफ़हु बिदालिक नसई, नसई ने भी इनके मुतालिक यही बताया। अब आप यहाँ देखें इब्न अबी नजी किन से रिवायत कर रहे हैं, मुजाहिद से, और किस लफ्ज के साथ कर रहे हैं, अन के साथ। ये नहीं कहा काला मुजाहिद, काला भी कहते तब भी तदलीस होती। ये नहीं कहा कि मुजाहिद ने मुझे हदीस सुनाई, हद्दसना, अखबरना या समिअतु, ये नहीं कहा। लिहाजा इब्न अबी नजी मुदल्लिस हैं और इनकी यहाँ पे वजाहत मौजूद नहीं है, इस वजह से ये रिवायत भी नाकाबिले कबूल है। उसके बाद आया आखिरी रिवायत की तरफ, और ये वो रिवायत है जो बहुत ज्यादा पेश की जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सह्हहुल अलबानी, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को सही करार दिया, इस वजह से लोग इसे बहुत ज्यादा पेश करते हैं। इसमें क्या है, इसमें वही है कि इब्न उमर ने जब वो बांदी खरीदते, कशफ अन साक़िया, उसकी पिंडली को खोलते, और ववदा यदहु बैन सदियहा, और उसकी ब्रेस्ट के दरमियान हाथ रखते और उसके पिछले हिस्से पे हाथ रखते। बैहकी कहते हैं, बैहकी की रिवायत है, वो कहते हैं वकअन्नहु कान यदअुहा अलैहा मिन वराइ थौब, शायद इब्न उमर कपड़े के ऊपर से ऐसा किया करते होंगे, हमें उससे बहस ही नहीं है, कैसे भी करते थे। अब इधर आए आप, इस रिवायत में जितने रुवात मौजूद हैं, जितने नरेटर्स मौजूद हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये सारे नरेटर्स क्या है, यानी आदिल हैं, और इनमें से कोई ऐसा भी नहीं है जिस पर एतराज किया जाए। तो इस सनद को देखते हुए, इस सनद की में जो मौजूद रुवात हैं, जो नरेटर्स हैं, उन्हें देखते हुए इस सनद पर अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने सनद के सही होने का यानी हुक्म लगाया है। लेकिन क्या कोई रिवायत सिर्फ सनद के साथ सही हो जाए तो उसको कबूल कर लिया जाता है? सही हदीस की असल डेफिनेशन है क्या? क्या सिर्फ सनद में रावियों का सही होना, आदिल होना, अच्छे हाफजे वाला होना और सनद का मुत्तसिल होना, यानी कोई ब्रेक ना हो बीच में, कोई अननोन ना हो, यही काफी है, या सही हदीस के लिए और भी शरायत हैं? तो इसके लिए हम उसूल हदीस की तरफ रुजू करेंगे, और अब हम जानेंगे सबसे पहले कि भाई सही हदीस कहते किसको है। सही हदीस की तारीफ और डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, और ये आपको हर उसूल हदीस की किताब में मिल जाएगी। वो क्या है? वखबरुल अहादी बिनक़्ल अदलिन ताम्म अद-दब्त। पहली शर्त यह है कि रिवायत करने वाला जो नरेटर है वो आदिल होना चाहिए। रिवायत करने वालों के मुतालिक अभी ये शर्त चल रही है, आदिल होना चाहिए। आदिल का मतलब क्या है कि आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, दीनदार हो, मुत्तकी हो, झूठ नहीं बोलता हो, सरी गुनाह ना किया करता हो, ये सारी शराइत दाखिल है, तब आदिल होगा। उसके बाद दूसरी शर्त ताम दब्त, हदीस जिस हदीस को वो बयान कर रहा है वो उसकी हिफाजत करने में भी वो क्या है ना, उसकी हिफाजत करने में भी उसको एहतमाम होना चाहिए, यानी जिस रिवायत को वो बयान कर रहा है उसको महफूज उसने अच्छी तरीके से किया हो। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो याददाश्त उसकी इतनी मजबूत हो कि वो, मैं कहता हूं एक्यूरेसी लेवल, उसका एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई हो। जी, एक्यूरेसी लेवल, जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत हाई हो, या ये है कि वो जो है लिखने के एतबार से उसमें भी ये चीज दाखिल हो जाती है, यानी हदीस को उसने महफूज रखा हो, ताम ज़ब्त। ये दूसरी शर्त है। अब तीसरी शर्त क्या है? मुत्तसिल सनद, उस चेन की जो सनद है, यानी वो जो चेन है, चेन ऑफ नरेटर है, वो मुत्तसिल होना चाहिए। मुत्तसिल होने का क्या मतलब है? हर रावी, हर नरेटर ने जिसका वो नाम ले रहा है अपने ऊपर वाले से डायरेक्ट सुना हो, उसने बीच में कोई ऐसा झोल ना हो, बीच में कोई अननोन ना हो, अननोन नरेटर ना हो, डायरेक्ट उसने सुना हो, तब ये सनद मुत्तसिल होगी। लेकिन क्या सिर्फ यही 3 शर्त होना हदीस की सही होने के लिए काफी है? जैसा कि ये 3 शर्त बज़ाहिर ऊपर मालूम हो रही है सही है, नहीं। सही हदीस की डेफिनेशन के लिए 2 शर्त और है, यानी सही हदीस को समझने के लिए और उसे कबूल करने के लिए इन 3 शराइत के अलावा 2 शर्त और है जिनका पूरा होना जरूरी है। वो 2 शर्त क्या है? गैर मुअल्ललिन वला शाज़, ना ही वो रिवायत शाज़ होनी चाहिए, ना ही मुअल्लल। शाज़ पर अभी बहस नहीं करना है, अभी मसला है गैर मुअल्लल, कि वो रिवायत मुअल्लल भी नहीं होना चाहिए। अब वो मुअल्लल किसे कहते हैं? आप मुकद्दिमा इब्न सलाह उठाकर देख लें, किसी भी उसूल हदीस को उठाकर देख लें किताब को, फल हदीसुल मुअल्लल हुवल हदीसुल्लज़ी उत्तलिअ फीही अला इल्लतिन तक़दहु फी सिह्हतिही मअ अन्न ज़ाहिरहु सलामतु मिनहा। हदीस मुअल्लल या वो रिवायत जो मुअल्लल है, उस रिवायत को कहते हैं जिसके अंदर एक ऐसा छुपा हुआ ऐब हो, जिसके अंदर एक ऐसी छुपी हुई खराबी हो जो कि उस रिवायत, उस नरेशन की ऑथेंटिसिटी को खत्म कर देती है। माँ
बावजूद इसके कि उस रिवायत का जो ज़ाहिरी पहलू हो, ज़ाहिरी एतबार से अगर रिवायत को आप देखें तो वो महफूज और बिल्कुल सही सालिम मालूम हो, यानी उस रिवायत को देखकर तो बज़ाहिर लगे कि भाई हाँ ठीक है, रावी तो सब सही है और सब अच्छे हैं, आदिल हैं, तामुद्दब्त है, एक्यूरेसी लेवल भी ठीक है और सनद भी मुत्तसिल है, बज़ाहिर देखने से लगे कि भाई जो है ये रिवायत तो सही है, लेकिन उस रिवायत के अंदर कोई ऐसी खराबी हो जो छुपी हुई हो, हर एक आसानी से समझ भी ना सके, अगर ऐसी इल्लत और ऐसी खराबी भी उसमें पाई जाएगी तो फिर क्या होगा, वो रिवायत सही के हुक्म में दाखिल नहीं होगी, क्योंकि सही होने के लिए मुअल्लल ना होना भी दाखिल है। अच्छा, वो खराबी और वो छुपा हुआ ऐब जो मैंने कहा वो किस तरह का हो, ये ऐब सनद में भी हो सकता है, ये ऐब मतन में भी हो सकता है। ठीक है, सनद ये है कि जो नरेटर बयान करते हैं कि फलां ने फलां से सुना फलां, और मतन क्या है कि जो बात ये नरेट कर रहे हैं उसको मतन कहते हैं। तो अब ये दोनों जगह हो सकती है, और ऐब, ये जो छुपा हुआ ऐब है, इसकी भी मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं, लेकिन तमाम किस्मों को यहाँ जिक्र करना जरूरी नहीं है, बल्कि हम जो इस हदीस के मुतालिक, इस रिवायत के मुतालिक बात कर रहे हैं, उसको समझने के लिए इब्न जौजी रहिमहुल्लाह का ये कौल काफी है, जो फतहुल मुगीथ लिस्सखावी 114 में आप ये पैराग्राफ हासिल कर सकते हैं। इब्न जौजी रहिमहुल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है, क्या फरमाते हैं, वकुल्ल हदीसिन रअयतुहु, हर वो हदीस, यानी ऐसी हदीस जिसे मैंने देखा है, युखालिफुल उकूला औ युनाकिदुल उसूला, कोई भी ऐसी हदीस जो अक्ल के खिलाफ बात नकल की जा रही है, उसमें कोई भी ऐसी रिवायत जो अक्ल के यानी खिलाफ अक्ल हो, क्योंकि शरीयत का कोई हुक्म खिलाफ अक्ल नहीं हो सकता है, मावरा बियॉन्ड हो सकता है, अक्ल के खिलाफ नहीं हो सकता, लेकिन कोई ऐसी रिवायत आ जाए जो कि अक्ल के खिलाफ हो, या फिर युनाकिदुल उसूल, शरीयत के जो उसूल हैं, उसूल मुसल्लमा है, शरीयत के जो डेफिनेट प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ हो, इसमें कोई ऐसी बात कही जा रही है जो उसूल मुसल्लमा के खिलाफ हो, क्या फरमाते हैं, फ़अलम अन्नहु मौदू', तो जान लो कि ये रिवायत मौदू होती है, मनगढ़ंत होती है, फला युतकल्लफु इअतिबारुहु ऐ ला तुअतबरु रुवातुहु वला तुनज़रु ऐ औ ला तंज़ुर फी जरहिहिम, और ऐसी रिवायत के हम नरेटर्स, ऐसी रिवायत जब अगर आ जाए तो इसके नरेटर पर छानबीन करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी रिवायत के नरेटर सारे अच्छे ही क्यों ना हो जाए, फिर भी जान लो कि ये रिवायत मौदू है। क्यों? क्योंकि इसके ये रिवायत मुअल्लल हो जा रही है, इसके अंदर एक ऐसी चीज पाई जा रही है जो शरीयत के उसूल के खिलाफ है। औ मा युनाकिदुल किताब व सुन्ना, या ऐसी कोई किताब इसमें नकल की जा रही है, यानी ऐसी कोई बात इसमें नकल की जा रही है उस रिवायत में जो किताबुल्लाह यानी कुरान करीम के बिल्कुल खिलाफ हो, या सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ हो, या इजमाए कतई के बिल्कुल खिलाफ हो, और उसमें तावील की भी गुंजाइश ना हो। ऐसी रिवायत में अगरचे तमाम नरेटर सही हो, उसकी सनद मुत्तसिल हो, फिर भी हम उसे रिजेक्ट करेंगे। अब आप देखें इस रिवायत में जो जिसको अल्लामा अलबानी ने उसकी सनद को सही करार दिया है, उस रिवायत में क्या बयान किया गया इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा के मुतालिक, ये आपके सामने मौजूद है। अब इसके अंदर क्या इल्लत पाई जा रही है, इसमें अब इस पर आप गौर कर लें। इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा का ये अमल कि बगैर बांदी को खरीदे, अभी खरीदा नहीं है, उसके जिस्म को टच करना, चाहे कहीं भी टच करे, ये एक अमल है। और दूसरी तरफ हम किताबुल्लाह को देखते हैं, अल्लाह की किताब को, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशा, अल्लाह ताला तो फहश चीजों से तुम्हें मना करता है। फहश हर उस बुराई को कहते हैं, फहश हर उस बुराई को कहते हैं जो अक्ल सलीम उसे बुरा समझे, तो जिसमें गैर महरम को हाथ लगाना, यानी ऐसी औरत को हाथ लगाना जो कि जिसको हाथ लगाना जायज नहीं है, गैर महरम है, उसको हाथ लगाना ये बिल्कुल फहश बात है, और अल्लाह ताला तो ऐसे फहश काम से मना करता है। अब आप आए दूसरी हदीस को देखें, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन युतअन फी रअसी अहदिकुम बिमिखयतिन मिन हदीदिन खैरुन लहू मिन अन यमस्स इम्रअतन ला तहिल्लु लहू, कि तुम में से एक शख्स को अगर लोहे की सुई से या फिर लोहे की कील से तुम्हारे सर पर मारा जाए, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा बजाय इसके कि तुम किसी ऐसे औरत को टच कर लो जो कि तुम्हारे लिए क्या है, हलाल नहीं है, यानी तुम्हारी गैर महरम है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी हदीस, ये सारी सही रिवायतें हैं, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि ये जो हया है, शर्म व हया है, ये ईमान का हिस्सा है, और फहशा फहश चीजें हया का ऑपोजिट है, उसकी जिद है। तो ये रिवायत जो यहाँ पर मनकूल है, ये रिवायत शरीयत के इन तमाम उसूल मुसल्लमा से टकरा रही है, कुरान की आयत से भी टकरा रही है, हदीस से भी टकरा रही है, और शरीयत के जो जितने भी डेफिनेट प्रिंसिपल्स हैं कि भाई गैर महरम को टच नहीं किया जा सकता, ये हराम है, ये एक उसूल है, इसके खिलाफ इस रिवायत में बात की जा रही है। लिहाजा ये रिवायत क्या हो गई, ये रिवायत मुअल्लल हुई, ये रिवायत मुअल्लल हुई, अगरचे इसकी सनद में तमाम रावी सही है।
تو معلل ہونے کی بنیاد پر یہ روایت صحیح نہیں قرار دی جا سکتی، کیونکہ اصول حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے. صحیح حدیث وہی ہوگی، وہی مانی جائے گی جو ان تمام 3-4 شرائط کے علاوہ غیر معلل، اس کا معلل نہ ہونا یہ بھی ضروری ہے. تو اس طرح آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اچھا یہ جو اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ اپنی طرف سے جو حدیثیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، جو آپ کے حق میں ہوتی ہیں انہیں قبول کر لیتے ہیں، جو آپ کے خلاف ہوتی ہیں انہیں ریجیکٹ کر لیتے ہیں. تو آج آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم یوں ہی بیٹھے بیٹھے ریجیکٹ نہیں کرتے، بلکہ ان تمام اصول حدیث کے پیش نظر کسی بھی حدیث کو قبول اور ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہی سند کے ساتھ، اسی تدلیس کے ساتھ اور اسی طرح کی سند میں جو جھول موجود ہے یا پھر معلل والی روایت ہو اور اس روایت میں ہماری تعریف کی جا رہی ہو، ہمارے حق میں وہ بات ہو، تب بھی اصول حدیث کی روشنی میں ہم اس روایت کو ضعیف ہی قرار دیں گے. ایسا نہیں ہوگا وہاں ہم صحیح قرار دے دیں گے، کیونکہ اصول حدیث کی بنیاد پر ہم روایتوں کو پرکھتے ہیں. اچھا اب یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان روایتوں کو اٹھاتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ فحاشی عام کی جا رہی ہے الیاذ باللہ. تو اچھا یہ کرنے والے بھی کون ہیں؟ کرنے والے وہ ہیں جو کہ عورتوں کو کے لیے یہ رائٹ سمجھتے ہیں، اور عورتوں کا یہ حق سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے کپڑے کو جو ہے یعنی وہ اگر کم پہننا چاہتی ہے تو اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، یہ وومن رائٹ میں سے ہے. اور اس جگہ پر انہیں یہ بے حیائی نظر نہیں آئے گی، لیکن ان روایتوں کو اٹھا کر وہ بے حیائی کہنے لگتے ہیں. اور جہاں تک سطر کا تعلق ہے اس کی وضاحت تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کر دی ہے. تو اس پر بھی جو ہے ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بے حیائی ہے. اور اس کے علاوہ آج کے دور میں ایسے کتنے اسکولز ہیں جہاں پر عورتوں کو لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اسکرٹ پہن کر آپ کو جانا ہے، اسکول آنا ہے، اسکرٹ پہننے کے بغیر آپ اسکول میں نہیں آ سکتی. ایسے کتنے انڈسٹریز ہیں. آپ ایئر لائنز والوں کو دیکھ لیں جہاں پہ ایئر ہوسٹس کو اسکرٹ ہی پہننا ہوگا، بہت سے ایئر لائنز میں وہاں پر ان پر زور زبردستی کی جاتی ہے کہ نہیں انہیں وہی پہننا ہوگا. اس وقت آپ کیوں نہیں کہتے ہیں، اس وقت اعتراض کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ مسئلہ جو کہ پاسٹ کا مسئلہ ہے، جو کہ گزر چکا ہے، اس پر تو آپ بیٹھ کر 6 گھنٹے 9 گھنٹے اسٹریم کرتے ہیں جو کہ گزر چکا ہے. اور جو پریزنٹ میں جو حالات ہیں، پریزنٹ میں جس طرح عورتوں کو کپڑے اتروائے جا رہے ہیں اور انہیں فورس کیا جا رہا ہے، اس پر بھی ذرا 6 گھنٹے 7 گھنٹے آپ لوگ اسٹریم کریں. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت زبردست اور بڑی علمی پریزنٹیشن تھی، بہت شاندار. اور بھائی مجھے علینا بہن بہت بہت معذرت دی ہے، آپ کا تھا، لیکن ایک چیز ہے وہ میرے I just have to say it کہ جس لیول پہ مفتی صاحب نے جا کے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے، اب اگر محدین میں سیلف ریسپیکٹ نام کی کوئی ایک شریڈ بھی ہے نا، ایک شائبہ بھی ہے، تو آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں کہ یا تو آج کے بعد ان روایات کا آپ ذکر نہیں کریں گے، جیسے ایک ایک روایت کے ایک ایک راوی ایک ایک اصول حدیث کو اپلائی کر کے بتایا ہے، آپ ان کو استعمال نہ کریں، یا ایسے ہی اسٹریم کر کے ایک ایک روایت کے بارے میں بتائیں کہ ہم نے آپ کو کیوں غلط بتایا ہے. اب جنرل کامنٹ نہیں چلیں گے کہ نہیں چھپا رہے ہیں، نہیں دفاع کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اب آپ یہ روایتیں آپ لے کے آئے تھے، ہم نہیں لے کے آئے تھے. جس لیول پہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اب روایتوں کے جواب میں روایتیں ہی ہمیں چاہیے اور بتائیں کہ اس میں کیا کیا غلطیاں ہماری بات میں نہیں. تو وہ چلو وہ محاورہ آپ نے سنا ہوا ہے، ڈو دیٹ. اچھا، اور صرف پریزنٹیشن نہیں، ماشاءاللہ بڑی سوفسٹیکیشن کے ساتھ پریزنٹیشن ہے. جو معیار ہم نے سیٹ کر دیا ہے الحمدللہ، اس معیار پر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ملحد پہنچ پائے گا، کوئی مرتد پہنچ پائے گا. میں صرف مختصر بڑی لمبی جس سٹینڈرڈ کی آپ نے بات کی، بہت میں معافی چاہوں گا قطع کلامی کی. میں ڈیٹا کیسے گیدر کیا جاتا ہے اور کیسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے، یہ پوری ایک سائنس ہے. میں الحمدللہ یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر میں اس کا لیکچرر رہ چکا ہوں، اور یہ جو سٹینڈرڈ مفتی صاحب نے یہاں پہ یہ جو انہوں نے مینٹین کیا ہے، یہ انٹرنیشنل لیول ہے. یہ وہ ہے جو ہم ویسٹ کی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ ایک ایک چیز کو چھان کے کہ کسی کو کوئی شک رہے ہی نہ ہے. اگر کسی کو، تو جیسے میں نے آگے کہا ہے کہ جو سافٹ ویئر آپ کا اپڈیٹ ہو گیا ہے، اب جنرل کامنٹ نہ کیجیے گا کہ نہیں یہ تو چھپا قیصر رہے بھائی، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے لیے قیصر بھائی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے لیے ہارڈ ویئر بھی چاہیے. اگر ہارڈ ویئر ہی نہیں ہے تو آپ کیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے، یہ بتائیے مجھ کو. میں ایک چیز مفتی صاحب آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں. عامر بھائی، چونکہ وہ بات میرے ذہن سے نکل جائے گی، سوری. میں صرف چونکہ ماشاءاللہ مفتی شمائل صاحب کی پریزنٹیشن بڑی لمبی ہوئی ہے، تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا 2 جملوں کے اندر کہ جتنی روایات حضرت ابن عمر کے بارے میں یا کسی اور صحابی کے بارے میں آتی ہیں کہ وہ باندیوں کو جا کر ہاتھ لگا کر ٹچ کیا دیکھا کرتے تھے، ان کے جسم کے مختلف حصوں کو ٹچ کیا کرتے تھے، وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں.
اور اگر کوئی روایت آپ کو سند کے اعتبار سے صحیح بھی مل رہی ہے تو چونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے وہ ضعیف ہے، اس کو معلل کہتے ہیں۔ میں اپنے آج کی اسٹریم کے مقدمے میں اس چیز کو ثابت کر چکا ہوں کہ یہ ہے اسلامک ایپسٹمالوجی۔ تو جب آپ اسلامی روایت یا حدیث یا کوئی تاریخی روایت کو دیکھیں گے تو اسلامک ایپسٹمالوجی کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ اس اسلامک ایپسٹمالوجی کو اگنور کر دیں گے تو آپ کہیں بھی پہنچ نہیں پائیں گے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بلکہ آپ کی خود اکیڈمک لیول کے ساتھ زیادتی ہوگی۔